ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا یہ پیغام ملا کہ اے ابراہیم، اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے اسماعیل کو لے کے عرب کے صحرا چلا جا، جہاں کوئی بھی آبادی نہ ہو۔ تو بس اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی پیاری بیوی ہاجرہ اور اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو لے کے صفا و مروہ کے درمیان آ پہنچے، جہاں اس وقت نہ کوئی انسان تھا نہ پرندے۔ تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑا سا پانی مشکیزے میں رکھا اور واپس جانے لگے۔ اتنے میں بی بی ہاجرہ آپ کے دامن سے پکڑتی ہے اور کہتی ہے، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میری پیاری بیوی، یہ اللہ کا امتحان ہے کہ میں اپنے بچے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو یہاں اکیلا چھوڑ کے واپس چلا جاؤں۔ بی بی ہاجرہ مسکرا کے کہتی ہیں، اگر اللہ کا حکم ہے تو یقیناً اللہ ہی ہماری نصرت کرے گا۔ یہ سن کے حضرت ابراہیم وہاں سے رخصت ہوئے اور فرمانے لگے، اے اللہ، تیرے گھر کے پاس جہاں نہ پانی ہے نہ کھیتی، میں اپنی پیاری بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ تیرا گھر روشن ہو جائے اور تیری عبادت سر عام یہاں ہوتی رہے۔ اے اللہ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر اور ان کے لیے ان کے رزق اور پانی کا انتظام کر تاکہ یہ تیرا شکر کرتے رہیں۔ بی بی ہاجرہ بچے کو دودھ پلاتی اور جو تھوڑا سا پانی آپ کے پاس موجود تھا وہ اللہ کا نام لے کر پیتی رہتی۔ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا اور کوئی بھی غذا آپ کے پاس نہ بچی تو یوں آپ کا دودھ بھی خشک ہونے لگا اور پیاس سے آپ اور آپ کا بچہ تڑپنے لگا۔ تو آپ کبھی صفا کی پہاڑی پہ چڑھتی ہے، دور دور سے دیکھتی ہے کہ کہیں آس پاس پانی تو نہیں، اور کبھی صفا سے اتر کر بطن وادی میں پہنچتی ہیں اور اللہ سے دعا مانگتی ہیں کہ اے اللہ، یہاں کوئی انسان نہیں، نہ پانی ہے نہ غذا، ہماری مدد فرما۔ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اس بنجر زمین پہ لٹائے رکھا تھا اور کبھی صفا کی طرف دوڑتی، کبھی مروہ کی طرف دوڑتی، اللہ پاک سے بار بار دعا مانگتی۔ بی بی نے 7 چکر صفا و مروہ کے درمیان لگائے اور اللہ پر یقین رکھا کہ اے اللہ، ہمیں یقین ہے تو مجھے اور میرے بچے کو اس مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو بس اتنے میں آواز غیب آتی ہے، اے ہاجرہ، اللہ نے تیری دعا قبول کر دی اور آنے والی نسل کے لیے تیرے اس امتحان کو ہم یادگار رکھیں گے۔ دیکھ تیرا اللہ تیرے بچے کی پیاس کیسے بجھاتا ہے۔ بس جہاں حضرت اسماعیل زمین پر تڑپ رہے تھے، ان کے قدموں کے پاس اللہ کا امین فرشتہ جبریل امین آتا ہے اور اپنے پر زمین پہ مارتا ہے۔ اللہ وہاں سے ایک چشمہ نمودار کرتا ہے۔ بی بی ہاجرہ پانی کو دیکھ کے اللہ کا شکر کرتی ہیں، اس چشمے کے چاروں طرف بند باندھتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر اس وقت بی بی ہاجرہ اس پانی کو نہیں روکتی تو اللہ وہ پانی پوری زمین پہ پھیلا دیتا، اور پھر بی بی ہاجرہ اپنی پیاس بجھاتی ہیں، اپنے بچے کی پیاس بجھاتی ہیں۔ پھر جبریل امین فرماتے ہیں، اے ہاجرہ، یہاں اللہ کا گھر ہے، گھبراؤ نہیں، ان قریب تیرا شوہر ابراہیم اور تیرا بچہ اسماعیل بیت اللہ بنائیں گے، جو رہتی دنیا تک اللہ کی نشانی ٹھہرے گا۔ پھر آس پاس اللہ نے کھجور کے درخت اگائے، بی بی وہاں کے پھل کھاتی، پانی پیتی، اپنے بچے کے ساتھ رہتی۔ پانی اور غذا دیکھتے ہوئے مختلف پرندے بھی وہاں اترنے لگے۔ تھوڑے عرصے میں جرہم قبیلے کے لوگ مقام قدا کے راستے سے جب وہاں سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اتنے پرندے یہاں کیسے؟ پرندے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، لیکن ہم نے تو یہاں کبھی پانی نہیں دیکھا، آؤ دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آب زمزم کے پاس پہنچے تو دیکھیں ایک بی بی اپنے بچے کے ساتھ وہاں رہ رہی ہے اور میٹھا پانی زمین سے ابل رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے زمزم کے معجزے کا واقعہ ان تمام لوگوں کو بتایا اور سب کہنے لگے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کا نور اس زمین پہ برستا ہے، ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی یہاں رہنے لگیں۔ اور یوں اجازت پا کر وہ قبیلہ اس بنجر زمین پہ رہنے لگا، اپنے عزیز و اقارب کو بلانے لگا۔ رفتہ رفتہ اللہ نے اپنے گھر کی زمین کو آباد کر دیا۔ پھر اللہ حضرت ابراہیم کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ ابراہیم،
جہاں تو نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا وہاں میرے گھر کے نشان کو واضح کر۔ تو یوں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ آج بھی اللہ کا گھر وہاں آباد ہے، اور جو وہاں جاتا ہے بی بی ہاجرہ کے اس امتحان کی یاد میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کے امتحان کو آنے والے انسانوں کے لیے سبق رکھتا ہے، تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ اللہ مصیبت میں کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اے اللہ، ہر انسان کی دعا حضرت ابراہیم، بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے صدقے اپنی دربار میں قبول و مقبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ فرما آمین ثم آمین۔